آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا اس وقت پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان بیمز کے نیچے لوگ آئے ہیں اور پوری چھت نیچے آ گئی، فرش کا لیول، چھت کا لیول ایک ہو گیا، زیادہ جانی نقصان جو ہے ہمارا اس کی وجہ سے۔ اچھا جی سر، یہ فرمائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح واقعات ڈیلی بیسس پر ہوتے جا رہے ہیں، تو یہاں پر ایک سابقہ تنظیم اس پر مقیم ہے اور اس پر ایک بین الاقوامی تنظیم ذمہ داری رہتا ہے۔ کل رات کو جو سابقہ تنظیم ہے یہاں 2 بجے جب افغانستان پر ہے، اس نے اس سے دن کا اظہار کیا ہوا ہے، تنظیم جاری کی ہے اپنا، تو خدشہ ہے کہ جو بین الاقوامی تنظیم ہے اس کی کارروائی ہو سکتی ہے، سامنے بات آ سکتی ہے۔ دیکھیں، آج صبح اس حوالے سے ہماری بات ہوئی۔ پہلے ٹی ٹی پی نے اعلان کیا کہ وہ ذمہ دار ہیں، پھر ٹی ٹی پی کی طرف سے رات کو تردید آ گئی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ہم ابھی اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ جماعت الاحرار کے کچھ لوگ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ جماعت الاحرار کا بہت حد تک ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلق رہا ہے، لیکن اب کچھ عرصے سے عمر خالد خراسانی کی موت کے بعد ان کی آپس میں سپلٹ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی آئی ایس کے پی کے ایک ماؤتھ پیس ہے جس کو آماق نیوز کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں اس کو۔ آماق نیوز کی طرف سے بھی اس کا کل رات کو ایک کلیم آ گیا تھا، اس کی بھی تحقیقات جاری ہیں، لیکن جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ ایگزیجریٹڈ کلیمز، جو کام نہیں کیے ہوتے اس کا کلیم کرنا، جو کام کر لیے ہوتے ہیں اس کو ڈینائی کرنا، یہ ان کے مختلف طریقے ہیں اور ان کے طریقوں کے اوپر ہم نہیں چلتے ہیں، ہم اپنی تحقیقات کو جامع طریقے سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام نمائندوں سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی سے جو ریلیونٹ سوال ہیں وہ کر لیں، میں آپ کے ساتھ جو تکنیکی معاملات ہیں ان کے اوپر میں الگ سے آپ کے ساتھ بات کروں گا۔ آپ کا مین ٹاسک ظاہر ہے کہ الیکشن کروانا ہے، کتنے آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ ان حالات کے باوجود بھی الیکشن تو انشاءاللہ یہ میرے خیال میں الیکشن سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے، یہ بہت اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ساؤتھ میں آپ دیکھیں نا، ڈی خان میں، ٹانک میں، لکی مروت میں، جگہ جگہ بہت پہلے ہوئی اور اس کے بعد بھی ہوتے رہے متواتر۔ تو میرے خیال میں الیکشن کے ساتھ تو شاید مجھے ضرورت۔ کیا اعلان آپ کرنا چاہ رہے ہیں متاثرین کے لیے وہ تھوڑا سا بتا دیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب؟ ہاں، وہ ہمارے پاس ایک اپرووڈ فارمولا ہوتا ہے شہداء کے لیے، اسی کے مطابق ہم بنا رہے ہیں، سمری بنا رہے ہیں۔ ابھی کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروو کرا کے انشاءاللہ آج وہ اپروو وہ کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، صوبے کے بڑے ہیں، اس وقت عام عوام ہیں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے، کیا کہیں گے؟ عوام کے لیے تو یہ میسج ہے کہ حوصلہ بلند رکھیں۔ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہیں یہاں پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے افغانستان میں یہ مسئلہ شروع ہوا ہے تو 40 سال سے ہم سارے ایکس فاٹا میں اور یہاں نیچے کے پی میں یہ واردات ہوتے رہے ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، لیکن حوصلہ بلند رکھنا چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے لیے جو اسٹیپس ہے وہ ہمارے ایڈمنسٹریشن اور پولیس وہ لے رہی ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ کم از کم سر وہ 88 کا فگر دے رہا ہے، محکمہ صحت خیبر پختونخوا 88 کا فگر دے رہا ہے کہ اس میں اتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں اب تک، جبکہ کمشنر صاحب نے 93 کا فگر دیا۔ جی، لیٹسٹ فگر جو ہے وہ 95 ہے، 95 شہادتیں ہوئی ہیں اور 157 221 221 زخمی ہوئے ہیں۔ موسم جان ساری صاحب، 24 گھنٹے کا غائب سے وقت گزر چکا ہے، پولیس لائن چاروں طرف سے ریڈ زون میں ہے، سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں،
حملہ آور آپ نے بتایا تھوڑی مقدار میں بارود لاتا رہا، بڑا دھماکہ تھا، کتنے عرصے میں یہ بارود لایا گیا؟ سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے پاس ہے، اور حملہ آور کس راستے سے آیا تھا؟ دیکھیں یہ اس وقت سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ایک دن کی یا 2 دن کی نہیں، یہ ہم پچھلے پورے 1 مہینے کی ہم نے دیکھنی شروع کی ہے، اور اس کے اندر سسپیشس ایلیمنٹس، سپورٹرز، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس روزانہ پولیس لائن میں 1500 سے 2000 لوگوں کی آمد و رفت ہوتی تھی، جس میں پولیس والے بھی شامل تھے، ان کی فیملیز بھی شامل تھی، مہمان بھی آتے جاتے تھے، سائل درخواست گزار بھی آتے تھے، میڈیا کے دوست آپ سارے کے سارے یہاں پہ آپ لوگوں کا آنا جانا ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تحقیقات جو ہے آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر شاید کنکلوڈ ہو جائیں گی، تو یہ ایک بہت بڑی تحقیقات ہے، اور اس کا ابھی گراؤنڈ ورک ہو رہا ہے، گراؤنڈ ورک اس کا چل رہا ہے، جے آئی ٹی کو بھی نوٹیفائی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس کا جلد از جلد نتیجہ ہم برآمد کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے، اور جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آئی جی صاحب یہ دہشت گرد کے کوئی اعضاء وغیرہ ملے جس کو جی فوراسی کے لیے بھیجا گیا؟ جی کوئی غیر جی ملکی تھا؟ اور سر کتنا بارودی مواد اس میں استعمال میں نے بتایا 10 سے 12 بتایا کلو۔ پہلے بھی غیر ملکی جی نہیں، غیر ملکی کا بھی ہم کہہ نہیں سکتے ہیں، اس کے چہرہ جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے جو ہیڈ ہے، سیورڈ ہیڈ ہے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، تو اس کے جو ڈی این اے کی ٹیسٹنگ کے لیے اسپیسیمن اس کے لے لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ کمپیریزنز کے لیے بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ سر آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، جی کے پی کے اندر حالات کی انتہائی خراب تھے، بار بار ریسٹ جاری ہوتی رہی، اس کے باوجود یہ سسٹم اور پولیس لائن میں اس طرح کا تھا، یہ ذمہ داری کس سے آپ فکس کریں گے؟ جی اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک انکوائری ہم نے ایک انکوائری کمیٹی اس پہ بھی بنائی ہے، لیکن میں نے جو آپ کو بتایا کہ یہاں 5-6 مختلف محکمے ہمارے تھے، سی ٹی ڈی تھا، الیٹ تھا، ایف آر پی تھا، ایس ایس یو تھا، پشاور پولیس تھا، اور ٹیلی کمیونیکیشن تھا، ان سب کے ڈی اے جی لیول کے افسران یہاں بیٹھتے تھے، ان کے نیچے پورا ایک ان کا انفراسٹرکچر تھا۔ تو اس وجہ سے مسلینیس ذمہ داری ہونے کی وجہ سے جب سب کی ذمہ داری ہوتی ہے تو شاید کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس طرح کا کچھ ماحول تھا۔ گیٹ کے اوپر چیکنگ کا بالکل معاملہ موجود تھا، آپ لوگ خود اس چیکنگ کے پروسیس سے گزر کے آتے تھے، مگر اس میں کبھی جان پہچان کو، شناخت کو جو ہے، اور پھر ہماری جو پختون ولی کا ایک خاصہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا مروت بھی اور وزاداری بھی دکھانی ہوتی ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، اس کو شاید تلاشی لینے سے گریز کیا جاتا ہے کانسٹیبل لیول پہ، تو کہیں نہ کہیں لیپس ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لیپس نہیں ہوا ہے، لیپس ہوا ہے، اس لیپس کی الگ سے انکوائری چل رہی ہے، انویسٹیگیشن الگ سے چل رہی ہے۔ کمپنسیشن کا معاملہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اناؤنس کر دیا ہے، ریسکیو کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے پوری رات اس کو خود سپروائز کیا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام جو سینئر لیڈرشپ ہے صوبے کی وہ موجود ہے، بہت کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس طرح کے واقعات سے آئندہ ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہوں، اور جو موجودہ واقعہ ہے اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور آئی جی خیبر پختونخوا میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔